قربانی سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہیں جانور کا عیب آپ کی قربانی ضائع نہ کر دے۔ حدیث مبارک پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ روزانہ ایمان تازہ کرنے والی احادیث آپ تک پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک، قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3145، سنن ترمذی حدیث نمبر 1504۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینگ ٹوٹے اور کان کٹے جانور کی قربانی سے منع فرمایا۔ قربانی کا جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ معمولی عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی لیکن ناپسندیدہ ہے، اور زیادہ عیب کی صورت میں قربانی نہیں ہوگی۔ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر جڑ تک سینگ ٹوٹ گیا ہو تو قربانی ناجائز ہے۔ اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ کان، دم یا چکی کا 1/3 سے زیادہ حصہ کٹا ہو تو قربانی ناجائز ہے۔ اگر تہائی یا اس سے کم حصہ کٹا ہو تو قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہیں جانور کا عیب آپ کی قربانی ضائع نہ کر دے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹوٹے سینگ اور کٹے کان والے جانور کی قربانی سے منع فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور حتی الامکان عیبوں سے پاک، خوبصورت اور صحت مند ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہترین چیز پیش کرنا ہی قربانی کا اصل مقصد ہے۔ اگر جانور میں معمولی عیب ہو تو قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا پسندیدہ نہیں۔ البتہ اگر عیب زیادہ ہو تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ فقہاء کرام نے بیان فرمایا کہ جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا ہو تو قربانی ناجائز ہوگی۔ کان، دم یا تھن کا 1/3 سے زیادہ حصہ کٹا ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر 1/3 یا اس سے کم حصہ کٹا ہو تو قربانی جائز ہے۔ آج بعض لوگ سستا جانور لینے کے لیے عیب دار جانور خرید لیتے ہیں، پھر بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ قربانی ہی ادا نہیں ہوئی۔ اس لیے جانور خریدتے وقت اچھی طرح دیکھ بھال کرنی چاہیے تاکہ عبادت مکمل طور پر درست ادا ہو۔ یاد رکھیں، قربانی صرف رسم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور سنت ابراہیمی پر عمل کا مقدس جذبہ ہے۔